بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجرنا من النار. یکم رمضان المبارک سے ہم نے آغاز کیا تھا اس سلسلے کا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت کے بعد انسان نے کن مراحل سے گزرنا ہے. یکم رمضان کو آغاز کیا تھا اس بات سے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے قبل از موت کے کچھ لمحات سے ہم نے آغاز کیا تھا. رفتہ رفتہ ہم نے سارے مراحل طے کیے. ظاہر ہے اگر آپ نے ان میں سے کچھ مس کیے ہوں تو آپ یوٹیوب پر بھی ہے ساری مرحلہ وار سیریز دیکھ سکتے ہیں کہ مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان کن مراحل سے گزرتا ہے, پھر مرنے کے کچھ لمحات بعد انسان کن مراحل سے گزرتا ہے, روح کا کیا عالم ہوتا ہے, جسم کا کیا عالم ہوتا ہے, قبر میں کی رات کیسی ہوتی ہے, پہلی رات کیسے ہوتی ہے, عالم برزخ کیسا ہوتا ہے, جب سور پھونکا جائے گا تب کیا عالم ہوگا, دوبارہ زندہ ہوں گے تب کیا ہوگا, قیامت کے روز کا کیا منظر ہوگا, میدان حشر کا کیا منظر ہوگا, حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تب کیا عالم ہوگا, اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ سارا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج اس ساری گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں اور یہ بھی کہ جہنم میں جانے والوں کا معاملہ کیا ہوگا اور خاص کر جنت میں جانے والوں کا معاملہ کیا ہوگا آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اور دعا ظاہر سب کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ, اور ظاہر مجھے لگتا ہے اس سے بڑی دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے صحت کی, رزق کی, اولاد کی جو بھی دعا مانگیں ہم جانتے ہیں کہ اس کا دائرہ محدود ہے 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال 100 سال تک, لیکن یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آخرت کے معاملات آسان کر دے تو اس کا دائرہ 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 سال نہیں, لاکھوں سال نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی سختیاں سب پر آسان ہو انشاءاللہ, سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو انشاءاللہ. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حساب کتاب کے دوران جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور نام اعمال ملنے پر ان کی کیا کیفیت ہوگی. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال, میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. اور ذرا اس کو کمپیئر بھی کیجئے کہ جب ہم کلرز کر رہے تھے کہ جس کا نام اعمال برا ہوگا وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کرے گا اپنے رپورٹ کارڈ کو, اپنا نام اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے گا, پھر اس کا ریگریٹ اتنا پیک پر ہوگا کہ وہ موت کی خواہش کرے گا. وہ کہے گا کاش میں ابھی مر جاؤں, مجھے موت آ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, بلکہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش بس وہ دنیا میں جی لیا, بس وہی جی لیا ہوتا, یہاں آتا ہی نہ. لیکن اب آپ یہ اس کا کنٹراسٹ دیکھیں, جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, جس کا رپورٹ کارڈ اچھا ہوگا. تو مجھے آج بھی یاد ہے, یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا کمپیریزن ہے, لیکن یاد ہے کہ جب سال مکمل کرنے کے بعد رزلٹ آتا تھا اور وہ ذرا اچھا ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ زندگی کی بس جو چیز زندگی میں چاہیے وہ سب مل گئی. بھائی یہ موت یعنی بڑی ایک تیز بے چینی ہوتی تھی, فوراً جا کر گھر والوں کو بتائیں یہ وہ کہ بھائی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. اب یہاں یہ وہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ اب اس نے ہمیشہ 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 یہ ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہتا رہا ہوں تو بھی وہ ٹائم ڈیوریشن ختم نہیں ہوگا, تب تک اس نے عیش میں رہنا ہے. تو اس کی خوشی کا, اس کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا. تو وہ کہے گا دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال, میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. وہ دل پسند عیش میں ہوگا, عالی مقام جنت میں ہوگا, جس کے پھلوں کے کچے چھکے پڑے ہوں گے. آپ تصور کیجئے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو. کس وجہ سے مزے سے کھاؤ اور پیو؟ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, فوراً فرشتے, ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا اگر کوئی عام آدمی ہمیں پروٹوکول دے رہا ہو مناسب فیل ہوتا ہے, اگر وہی پروٹوکول دینے والے ذرا کچھ خاص منصب پر ہوں وہ اور بہتر فیل ہوتا ہے. اور یہاں اس شخص کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف برے اعمال کرنے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا کل بتایا, اور یہاں اس شخص کو فرشتے فوراً اس کی عزت و تکریم کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب کیا ہوگا, جنتیوں کے 2 گروہ ہوں گے, جنت میں جانے والوں کے براڈلی سپیکنگ 2 گروہ ہوں گے. ایک سابقون الاولون کا گروہ ہوگا جن میں انبیاء ہوں گے, شہداء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, اور وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کے معاملے میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے ہیں. اور یہاں میں نے ایک بات اور بھی سنی میں نے کہ یعنی میں ایگزیکٹلی اس بات کو نہیں ریپیٹ یا ریوائز کرا, لیکن اس کا ایک اندازہ یہ کہ جنت میں جو کم ترین درجہ ہوگا جس شخص کا, یعنی بالکل جو لوئسٹ ہوگا جنت میں, اس کی سلطنت اتنی ہوگی کہ اس کے
اس کے تقابل میں یہ کائنات، یہ جو ہماری زمین ہے وہ کچھ نہیں ہوگی، اس کی سلطنت۔ تو ایک اور جنتیوں کا گروہ ہوگا، وہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہاں لیکن ان لوگوں کو بھی پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، ان لوگوں کو بھی پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ لیکن تو یہ کیا معاملہ، یہ کیوں اور یہ کیسے؟ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور جہنم پر وارد ہوگا، اور یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی کیا ہوا فیصلہ ہے۔ تو اب سورہ مریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے کہ پھر ان کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر صراط یعنی کہ پل بنا دیا جائے گا، اور اس پل کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ سارا منظرنامہ سوچئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو جنت میں بھی جا رہا ہے اس کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، تو عالم کیا ہوگا۔ پھر ان کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر صراط پل بنا دیا جائے گا جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس میں جگہ جگہ آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، اور اس میں پھسلنے کی جگہ ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، یعنی کہ ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس میں جگہ جگہ پر کانٹے ہیں، اس پل میں پھسلنے کی جگہ ہیں۔ بعض مسلمان، لیکن اب جنتیوں کا عالم کیا ہوگا، اب مختلف کیٹیگری سنیے، کون کون کب کس طرح سے پل صراط پر سے گزر جائے گا، وہی پل صراط کس کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ بعض مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں نا پلک جھپکنے یعنی بس میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے 8-10 مرتبہ پلک جھپک لی ہے، اتنا آسان۔ بعض مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کے جھونکے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں تیز چلنے والوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز چلنے والوں کی طرح نہیں لیکن ہاں صحیح سالم گزر جائیں گے، لیکن بعض زخمی ہو کر گزریں گے، گزر تو وہ بھی جائیں گے لیکن زخمی ہوتے ہوتے گزریں گے، بعض زخمی ہو کر گزریں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ ایک حدیث کا سارا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا، حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہرحال اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جنتی، ہم نے عرض کیا، حوض کوثر پہ پہنچیں گے، اور ہے کیا منظر ہوگا۔ یعنی کہ انسان جب کہتا ہے نا کہ بھائی ساری کی ساری محنت وصول ہو گئی، تو اگین میں جو بھی مثال دے رہا ہوں وہ دنیاوی ہے تو اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہے، وہ کمپیریزن تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ سارا منظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آگے بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیا منظر ہوگا۔ لیکن اب یہ جو منظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی منظر ہو سکتا ہے؟ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جنتی حوض کوثر پہ پہنچیں گے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے موجود ہوں۔ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس طرح ان جنتیوں کا جنت کی جانب سفر ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے جس میں میدان حشر کے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کے سفر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا اور کس طرح حساب کتاب والا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آیات کا مفہوم یہ ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا،
जहन्नुम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह हाँके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे। उसके कारिंदे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयत सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें ये दिन भी देखना होगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला काफिरों पर चिपक गया। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों में, यहां अब तुम्हें हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये मुतकब्बिरों के लिए। और जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे, वहां वो आलम है कि हाँ कर जहन्नुम में लेकर जाया जा रहा है। यहाँ क्या आलम है, जो लोग अपने रब की नाफरमानी से परहेज करते थे उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। यहाँ तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे, तो उसके मुंतज़मीन उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा हमेशा के लिए। और वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया, हमको जमीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहां चाहें अपनी जगह बना सकते हैं। बस बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। और तुम देखोगे, यानी कि मंजर कशी आगे बढ़ती है, ये सारे का सारा मामला होगा और ये गुफ्तगू आगे बढ़ती है। और तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए अपने रब्बुल आलमीन की हम्द और तस्बीह कर रहे होंगे, और लोगों के दरमियान ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा, हम्द है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में जाते जाते सूरह वाक़िया, हम सब वाकिफ हैं सूरह से, सबने यकीनन पढ़ी भी होगी। इसकी कुछ आयत और उसका मफहूम आप सुनिए कि जिसमें मरहलावार तरतीब वार जन्नत का अहवाल बताया गया है। सूरह वाक़िया की कुछ आयत का तर्जुमा है। और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे और थोड़े से पिछलों में से लाल याकूत वगैरह से जुड़े हुए तख्तों पर आमने सामने तकिए लगाए हुए नौजवान खिदमतगार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, उनके आस पास फिरेंगे। यानी आब खूरे और आफताबे और मेवे जिस तरह उनको पसंद होंगे, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और हूरे जैसे हिफाजत से तय किए हुए आबदार मोती, ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वहां ना बेहुदा बात सुनेंगे, ना गाली गलोच, हाँ उनका कलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले सुभान अल्लाह, दाहिने हाथ वाले क्या ही ऐश में होंगे, यानी बेखार की बेरियों और तय कीलों और लंबे लंबे सायों और पानी के झरनों और मेवाहाए कसीरा के बागों जो ना कभी खत्म हो और ना उनसे कोई रोके, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में हमने इन हूरों को पैदा किया। सूरह वाक़िया में तरतीबवार आयात है जन्नतुल फिरदौस की, जन्नत। तो बस आज 29 रमजान मुबारक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान अजीम कि हमारे साथ जो कुछ होने वाला है, चाहे वो हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाने का मामला हो या जहन्नुम में जाने का मामला हो, हमें मरने से पहले बारीक तरीन तफसीलात के साथ सब कुछ बता दिया गया। हम यकुम रमजान से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं तो अंदाजा हुआ कि सब कुछ डिटेल्स के साथ बता दिया गया है कि बड़ा मैं अपने लिए कह रहा हूँ बात कि भाई बात बड़ी सिंपल सी है। इसका नतीजा ये है, यहाँ की डिटेल्स ये हैं, इसका नतीजा ये है, और वहाँ की डिटेल्स ये हैं। जन्नत की डिटेल्स ये हैं, जहन्नुम की डिटेल्स ये हैं। जन्नत में जाने के असबाब ये हैं, जहन्नुम में जाने के असबाब ये हैं। और मुझे लगता है उससे बड़ा एहसान ये अल्लाह ताला का कि अभी हम जिंदा हैं, मतलब मोहलत खत्म नहीं हुई है। यानी टुडे एज वी स्पीक राइट नाउ 29 रमजान को ये 3:30 पर मेरे पास आज ये चॉइस है
کہ دونوں چیزوں کی ساری تفصیلات، ہر چیز سب سن لیے، سب دیکھ لیے، اب جو چاہے راستہ اختیار کر۔ میں آج اس سلسلہ وار گفتگو کی آخری نشست میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے اس حوالے سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ٹھکانہ انشاءاللہ 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 جنت الفردوس رکھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے دنیا سے متعلق ہم جتنی بھی دعائیں مانگ لیں سب کی سب قبول ہو جائیں، سب کی سب، رزق مل جائے، صحت مل جائے، سب کچھ مل جائے، جو کچھ مانگے، عزت شہرت دولت سب مل جائے، اور آخرت کی راحت نہ ملے تو یہ بہت نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے کہ 40 50 60 سال ہے نا یہاں تو، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہ ملے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے نا کہ یہاں بھی دے اور وہاں پر دے، اس کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا۔ یہ ہم دنیا میں رہنے والے کسی انسان سے تو نہیں مانگ رہے جو آپشنز دے گا، لیکن سمجھنے کے لیے کہ یہاں کچھ نہ ملے اور وہاں کی راحت مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یکم رمضان سے شروع ہونے والی یہ گفتگو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ خداوند تعالیٰ ماہ مبارک کے اس آخری عشرے کی آخری ساعتوں کے صدقے میں ہم سب کو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بھی ٹھکانہ ویسا ہے جیسا وہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بس اس معاملے کو بہت آسان فرمائے، تبدیل فرمائے، ہم سب کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہو، سب کی ملاقات انشاءاللہ وہیں ہو انشاءاللہ۔ یہ وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے۔